ہم ساری زندگی بیوی کو طرح طرح کی غلط باتیں سناتے رہتے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، بیوی کی ماں بہن ایک کر دیں کوئی بات نہیں، ہم غلط ہو کے غلط باتیں سناتے رہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی کہہ دے تو فوراً ہماری زبان پر یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس مت کرو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی رہتی، اس نے اپنی جوانی ہمارے قدموں پہ قربان کر دی، اپنی ساری خوشیاں ہم پر نچھاور کرتی رہتی، موت کی سی اذیت پا کر اس نے ہماری اولاد کو پیدا کیا، ہمیں صاحب اولاد بنایا، 2-4 بچے بھی پیدا کر کے دے دیے، پھر ان بچوں کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اچھی تربیت دی، خود بھوکھی رہ کر ہماری اولاد کو کھلایا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کے دل میں رحم آ جائے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کو مجھ پہ ترس آ جائے، ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پتھر دلوں کو موم کر دینے والا واقعہ۔ انشاءاللہ یہ واقعہ تمہارے اندر کسی کے لیے احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہے بیٹی کی 18 سال عمر تھی، غریب باپ نے قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز خرید، غریب باپ نے قرضے اٹھا اٹھا کے جہیز بنایا، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت کی، مزدوری کی، اس لیے کہ اس نے اپنی غریب بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ ابھی باپ نے جہیز کے قرضے اتارے نہیں تھے کہ صبح کا وقت تھا، بوڑھا باپ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر غربت کی دلدل میں پھنسے اپنے غریب خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے آتی نظریں جھکاتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی اسے ایک شہزادی نظر آئی۔ غریب بوڑھا شخص سوچنے لگا کہ خدا نہ بھلائے یہ شہزادی تو میری نظر آتی، یہ جگر کا ٹکڑا تو میرا لگتا ہے، لیکن میری بیٹی تو کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی، اکیلے باہر نہ نکلنے والی آج اپنے شوہر کے بغیر پوری رات اس نے سفر کیسے کیا، اپنے شوہر کے بغیر میری طرف کیسے آ رہی، پوری رات سفر میں گزارنے کی وجہ ہی کیا بنی۔ یہ سوچتے ہی غریب باپ شہزادی کی طرف دوڑ پڑا، آنے والی شہزادی کی طرف دوڑ پڑا، قریب جا کر دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی، شہزادی رو رہی، بوڑھے باپ نے پیشانی چومتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، او میری بیٹی تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ ہی کیا ہے، کائنات کی ساری خوشیاں مول خرید کے تمہارے قدموں پہ قربان کر دوں، میری بیٹی کو کیا ہو گیا، میری بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہے، اس قدر رات کی تاریکی میں میرے تک آنے کی وجہ ہی کیا بنی، شوہر کو کیوں ساتھ نہیں لے کر آئے۔ ہائے جوانو، جب بوڑھے باپ نے رات کی تاریکی میں بیٹی سے سفر کرنے کی وجہ پوچھی ہوگی تو آگے بیٹی نے کہا ہوگا کہ ابا جس پر تو نے اعتماد کرتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے وفا یہ کی کہ طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی، طلاق کی پرچی میرے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی، میں روتی رہی، قدموں پہ بیٹھ کے خیرات مانگتی رہی، بھیک مانگتی رہی کہ صبح ہوتی ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی، صرف ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر پناہ دے دو، صبح ہوتے ہی میں اپنے بوڑھے غریب باپ کے گھر میں چلی جاؤں گی، لیکن اس ظالم نے غریب باپ کی بیٹی پر ترس نہ کھاتے ہوئے، رحم نہ کرتے ہوئے طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑائی، گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا بیٹی کے درد بھرے جملوں نے باپ کا جگرا نہیں پھاڑ دیا ہوگا، باپ کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا، اس غریب اور کمزور باپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہوگا۔ جب غریب باپ نے رو رو کر اپنے رب کو فریادیں سنائی ہوں گی تو کیا خیال ہے فرشتوں کو رونا نہیں آ گیا ہوگا، فرشتوں نے اس کی بد دعا پر آمین نہیں کہا ہوگا۔ ہائے کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا، اگر وہ فریادوں کے دوران، اگر وہ دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے، اس کے اندر سے نکلی آہ تمہارے ہنستے بستے گھر کو تباہی کی دلدل میں پھنسا دے گی۔